بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے تجوید کلاس میں ہم پڑھیں گے مد کے بارے میں۔ مد کا لغوی مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنا۔ مد کی پھر دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو مد اصلی اور ایک قسم کو مد فرعی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک سبق میں ہم نے مد اصلی کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ مد اصلی اسے کہا جاتا ہے جس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی یہ جو حروف مدہ ہوتے ہیں ان کی ذات میں ہی مد موجود ہوتا ہے، جیسے با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، تو ان میں جو آپ مد ادا کر رہے ہیں اسے مد اصلی کہا جاتا ہے۔ اس کو مکمل تفصیلات کے ساتھ اور بما امثلہ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر بیان کر دیا ہے۔ جو آج نئے سننے والے ہیں سبق، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ کل کی ویڈیو کو بھی دیکھ لیں تاکہ آج کا اور کل کا سبق یہ آپس میں جڑ جائیں، کیونکہ ان کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مد فرعی کے بارے میں۔ مد فرعی کیا ہوتی ہے؟ مد فرعی یہ وہ مد ہوتی ہے جہاں آپ کو حروف مدہ کے بعد کسی سبب مد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں پر حروف مدہ کے بعد سبب مد کی ضرورت ہو تو ایسی مد کو مد فرعی کہا جاتا ہے۔ اب مد فرعی کو مزید جاننے سے پہلے دو چیزوں کا جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے محل مد، ایک چیز ہے محل مد۔ محل مد میں دو چیزیں آتی ہیں، کون کون سی؟ حروف مدہ اور حروف لین۔ حروف مدہ کے اندر پھر یہ جو کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، یہ بھی حروف مدہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ کھڑا زبر یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور الٹا پیش یہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس میں حروف لین۔ یہ دو، ایک چیز ہو گئی محل مد۔ تھوڑا سا مشکل سبق ہے لیکن انشاءاللہ آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسری چیز ہے سبب مد۔ سبب مد میں تین چیزیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ ایک ہے حمزہ، دوسری ہے جزم، اور تیسری چیز ہے تشدید۔ یہ تین چیزیں سبب مد کہلاتی ہیں۔ اب آپ اس کو مد فرعی کو آگے سمجھیے۔ مد فرعی کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک قسم کو کہا جاتا ہے مد متصل۔ مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل کس مد کو کہا جاتا ہے؟ کہ حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں موجود ہو، تو وہاں جو آپ مد ادا کریں گے اس مد کو مد متصل کہا جائے گا۔ میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں اس طرح سے کہ جب ایک کلمے میں مد اصلی کے بعد حمزہ ہو، ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ مد اصلی کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو اس میں جو آپ نے مد ادا کرنی ہے اس کو مد متصل واجب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پر بڑے مد کی علامت بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کی مثالیں دوں، جاء، اسی طرح ماء، سماء، تو تینوں کلموں میں اصلی کے بعد، اصلی سے مراد یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو محل مد اور سبب مد دونوں ایک ہی کلمے میں جمع ہو جائیں۔ جب محل مد اور سبب مد، محل مد کون کون سے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح حروف لین ہے۔ یہ محل مد یہ ایک ہی کلمے میں آ گیا، یعنی حروف مدہ بھی آ رہا ہے، اور سبب مد یعنی حمزہ بھی اسی کلمے میں آ گیا۔ تو جب دونوں کلمے دونوں باتیں جمع ہو گئی، محل مد اور سبب مد ایک ہی کلمے میں آ گئے، تو اب یہاں پر جو آپ نے مد ادا کرنا ہے اس مد کو مد متصل، مد واجب کہا جاتا ہے۔ متصل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے ملا ہوا، تو یہاں پر محل مد کے ساتھ سبب مد ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے یہاں جو ہم مد ادا کرتے ہیں اس مد کو مد متصل، مد واجب کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مقدار جو ہے وہ 4 تا 5 الف تک آپ نے اس کو، یعنی 4 سے 5 سیکنڈ تک آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ ایک مثال ہے جاء، دیکھیں محل مد یعنی الف مدہ کے بعد سبب مد یعنی حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو آپ نے یہاں مد متصل، مد واجب ادا کرنی ہے۔ اس مد کا کرنا واجب ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جیسے جاء عطاء، اب آپ اس میں دیکھتے جائیں محل مد اور سبب مد، آپ مثالوں میں دیکھتے جائیں۔ باء
रुहमाउ, तशाउ, सूउ, शाअ, माअ, बिनाअ इला आखिरिही। यहाँ तक देखें आपने, ये चंद एक मिसालें हमने आपके सामने पेश की। यहाँ पर आपको महल्ले मद और सबबे मद दोनों एक ही कलिमे में जुड़े हुए मिले हुए नजर आएंगे। तो इसमें जो मद अदा की जाती है इस मद को मद मुत्तसिल, मद वाजिब कहा जाता है। मद फ़रई की पहली किस्म आपको समझ में आ गई। मद फ़रई की दूसरी किस्म है मद मुनफसिल। मद मुनफसिल किस मद को कहा जाता है? हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलिमे में ना हो बल्कि अगले लफ्ज के शुरू में हो। ठीक है, हुरूफ मद्दा के बाद जो हमजा आ रहा है यानी महल्ले मद के बाद जो सबब मद हो वो उसी कलिमे में ना हो बल्कि दूसरे कलिमे के शुरू में हो। तो इस पर जो आपने मद अदा करनी होती है इससे मद मुनफसिल कहा जाता है। मुनफसिल के माना भी क्या होते हैं? यानी अलग। फिसाल का मतलब क्या होता है? अलग किया हुआ, जुड़ा हुआ नहीं बल्कि अलग। तो अब मद मुनफसिल, इसकी थोड़ी सी डिटेल ये समझने कि अगर पहले कलिमे का आखिरी हिस्सा मद असली हो यानी सबब मद, महल्ले मद जो है वो पहले कलिमे के आखिरी लफ्ज में पाया जा रहा है और जो सबब मद है वो दूसरे कलिमे का पहला हरफ हो, तो इस वक्त में जो आपने मद अदा करनी है इसे मद जायज़ कहा जाता है। जैसे देखें इसकी मिसाल, ला अअबुदु। अब ये ला अअबुदु, ला एक कलिमा है और मद असली है। ला के अंदर जो आपने मद करनी है ये मद असली क्योंकि हुरूफ मद्दा है ना। और दूसरा कलिमा अअबुदु, अअबुदु का जो पहला हरफ है ये हमजा है और इसके अंदर जो आपने मद करनी है इसे मद जायज़ कहा जाता है। तो दोनों कलिमों में फासला हो गया इसलिए इसको हम कह रहे हैं मद मुनफसिल जायज़। और इसकी जो मिकदार है वो भी 4 या 5 अलिफों तक आपने इसको 4 या 5 सेकंड तक खींचकर अदा करना होता है। अब इसकी मिसालें भी देखें, ला उक़सिमु, ला अअबुदु, मा अअबुदु। अब देखें ये चूंकि मद मुनफसिल है और मद जायज़ है तो इसके अंदर इतनी सी रियायत हो सकती है कि अगर कोई इसे पढ़े मैं अअबुदु, मैं अअबुदु थोड़ा सा खींच कर पढ़ लेगा तो तब भी उसकी मद अदा हो जाएगी। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि इसे यूं पढ़े, मैं अअबुदु व मैं अदराका। अब देखें महल्ले मद, व मैं यानी जो महल्ले मद है हुरूफ मद्दा वो एक कलिमे में है और अदराका हमजा जो सबब मद है वो दूसरे कलिमे का पहला हरफ है। तो यहाँ हमने जो मद अदा करनी है वो कौन सी मद है? मद मुनफसिल, मद जायज़। इसको आप छोटा मद भी कह सकते हैं। ठीक है, ला इला, ला इला, या अबती, या अबती, मा असाबा हादा अखी। तो ये तमाम मिसालें मद मुनफसिल, मद जायज़ की थी। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात करीम से कि आज के सबक में आपको मद फ़रई की दोनों अक़साम यानी मद मुत्तसिल और मद जायज़, मद मुनफसिल और मद मुत्तसिल दोनों आपको अपनी मिसालों के साथ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। दुआओं में याद रखिया कीजिए, हमारा सबक समझ में आ जाया करे तो इसे आगे भी पहुँचा दीजिए ताकि कोई दूसरा साथी सीख ले तो उसको भी फ़ायदा हो जाए और हमारी भी मेहनत वसूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।